السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ میدان عرفات ہے اور یہ میدان عرفات کے آپ مناظر دیکھیں، کیسے لوگوں کا ہجوم ہے، کیسے لوگ یہاں بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں۔ 1444 ہجری 27 جون بروز منگل 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور یہ میدان عرفات کے اندر ایک بہت بڑا رکن یہاں ادا کیا جا رہا ہے۔ اور میدان عرفات مکہ مکرمہ کے مشرق جانب تقریباً 9 میل اور مینا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے۔ 9ویں تاریخ کو زوال کے بعد سے 10ویں کی صبح تک کسی وقت میں اس میں ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے لازمی ہے، جو کہ ایک فرض ہے، حج کا ایک رکن اعظم ہے۔ اگر یہاں ہم نہیں ٹھہرے تھوڑی دیر کے لیے بھی تو حج دوبارہ کرنا پڑے گا، حج کا یہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ میدان عرفات میں بہتر یہ ہے زوال تک مسجد نمرہ کے قریب ٹھہریں اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کر جبل رحمت کے قریب جا کے ٹھہریں۔ ناظرین، عرفات کے میدان میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ عرفات میں 9ویں تاریخ کو ظہر اور عصر، ظہر کے وقت میں ایک اذان اور تکبیر کے ساتھ اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور اس کے جمع کرنے میں مقیم اور مسافر دونوں برابر ہیں۔ ناظرین، یہ مسجد نمرہ کے مناظر دیکھیں، یہ خوبصورت مناظر دیکھیں، اور 9ویں ذی الحجہ کو حج کا خطبہ یہیں دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کیسے لوگوں کا ہجوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری 7 مارچ 632 عیسوی کو یہاں جبل رحمت کے قریب خطبہ دیا، اور یہاں دیکھیں یہ سفید کپڑوں کے اندر حاجیوں کا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے یہ دنیا کی راحت، یہاں کا ساز و سامان یہیں رہے گا، اور ہم نے دنیا سے انہی 2 انسلو کپڑوں میں چلے جانا ہے۔ یہ حاجیوں کا ہجوم دیکھیں جو بڑی کثرت سے یہ صبح کے مناظر ہیں، میدان عرفات میں آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں کے خوبصورت مناظر دیکھیں، اور یہ درخت دیکھیں، جہاں جس کو جگہ مل رہی ہے وہاں حجاج کرام موجود ہیں، ٹرینوں کے ذریعے سے بھی یہاں پہنچایا جا رہا ہے۔ ناظرین، عرفات میں پہنچ کر ہم نے کیا کرنا ہے، اس بات کو غور سے سنیں۔ عرفات میں پہنچ کر تلبیہ، دعا اور درود وغیرہ کثرت سے پڑھیں، اور جب زوال ہو جائے وضو کریں۔ غسل افضل ہے۔ ضروریات جو ہیں کھانا پینا وغیرہ سے زوال سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، اور بالکل اطمینان اور سکون قلب کے ساتھ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوں، اور زوال ہوتے ہی یا اس سے پہلے مسجد نمرہ میں پہنچ جائیں۔ میدان عرفات میں ہم زیادہ سے زیادہ تلبیہ، دعا، درود وغیرہ کثرت سے پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم تلبیہ کو کثرت سے پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ جو یہاں موجود ہے۔ بتایا جا رہا ہے بڑی کثرت سے لوگ یہاں حج کریں گے، تقریباً 30 لاکھ کے قریب اس سال لوگ 2023 میں حج کریں گے، اور یہاں 20 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا، جن میں سے ایک پاکستانی بھی ہے، پاکستانی زبان میں بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ خطبے کو غور سے سنیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔